وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، 13 جون 2026 کو کچھولی گاؤں میں شیخ الحدیث حضرت مولانا رشید احمد اجمیری صاحب کا کم و بیش 1 گھنٹے پر مشتمل بیان ہوا تھا. اس بیان میں کچھ جملے وہ بھی تھے جو یو پی اور بہار سے وابستہ علماء و طلباء کی تحقیر و تذلیل پر مشتمل تھے. قاری صاحب کا پورا بیان بڑا ہی بلند و بالا اور مضامین بڑے ہی جاندار تھے، مگر وہ جملے جو ان دونوں صوبوں کے علماء و طلباء سے متعلق تھے وہ عام کر دیے گئے اور سوشل میڈیا میں ایک آگ سی لگ گئی. کریلا نیم چڑھا یہ ہوا کہ ان کا ایک خفیہ آڈیو بھی نشر کر دیا گیا. ان دونوں خیالات پر قاری صاحب کے خلاف ہر طرف باتیں ہونے لگی. ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو ان کی حمایت میں کھڑا ہوتا. لوگوں کا احتجاج بجا بھی تھا. ناچیز نے کل ان کے اس بیان کے رد میں اسلام میں عصبیت جاہلیہ کی قباحت پر گفتگو کی تھی. قاری صاحب زیدہ مجدہم تک وہ تقریر پہنچی تو انہوں نے ناچیز سے رابطہ فرمایا اور اپنے جملوں پر افسوس کا اظہار بھی کیا. اتنا ہی نہیں، صوتی پیغام کے ذریعے بے لاگ لپیٹ رجوع کر لیا. قاری صاحب کی آواز سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام، طلباء عزیز اور تمام ہندوستان کی عوام، ابھی جو کچھولی میں ایک خاص تناظر میں مجھ سے کچھ الفاظ غلط نکل گئے جس سے بہت سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی. حقیقت میں میرا ایسا خیال بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت کچھ الفاظ ایسے نکل گئے. میں سب بزرگوں سے، سب لوگوں سے یہاں وہاں جہاں تک پیغام پہنچے معذرت چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، اور آئندہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لوں گا اور انشاءاللہ ایسے جملے ہرگز میری زبان پر نہیں آئیں گے. یہ میری غلطی رہی ہے، میں غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. مجھے کسی سے نفرت نہیں. وہ حصہ جس میں یہ 2-4 لفظ تھے اس کو زیادہ وائرل کیا گیا. میں اللہ کی بارگاہ میں بھی تائب ہوں اور آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور اس مضمون کی غلطی کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہیاب رکھے اور امت کے اتحاد کا ذریعہ بنائے اور آپ کی دعاؤں میں میرا حصہ رہے. جو فراڈ چندے کرنے والے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ فراڈ کو نہ دیں، تحقیق کریں اور باقی صحیح مدارس جتنے ہیں ان تمام کو تعاون کیا جائے. میں خود بھی انشاءاللہ اس کے اندر حصہ دار رہوں گا اور مددگار رہوں گا. راندیر سے رشید احمد اجمیری، خادم دارالعلوم اشرفیہ، راندیر. اچھا ہوا مولانا شفیق الرحمن صاحب، آپ سے تو قلبی لگاؤ پہلے سے رہا، اور دوسری بات یہ بھی رہی کہ آپ نے بر وقت مجھے مطلع فرمایا، آگاہ فرمایا، غلطی کی طرف توجہ دلائی، اور الحمدللہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مجھے معذرت کرنے میں ذرا بھی جھجک نہیں ہوئی. آپ تمام حضرات کی دعائیں رہی اور میں نے پوری طرح سے معافی، معذرت، توبہ اور ہر ایک کے احترام کی
پوری طرح سے رعایت کی، یہ سب آپ کی توجہ اور دعاؤں کی برکت ہے۔ آگے بھی کوئی غلطی، کوئی سہو ہو تو ضرور اطلاع فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ سامعین، مجھے کئی لوگوں نے بتایا تھا کہ جامعہ اشرفیہ راندیر میں بہاری طلبہ کا داخلہ نہیں ہوتا۔ قاری صاحب کے حالیہ بیان سے عصبیت والے خیال کو تقویت بھی مل رہی تھی۔ میں نے قاری صاحب سے اس سلسلے میں سوال کیا تو ان کا جواب یہ تھا۔ السلام علیکم۔ پہلے کسی زمانے میں بہت دور کے طلبہ کو نہیں لیتے تھے، کچھ حکمتوں کے ماتحت۔ ابھی الحمدللہ ہمارے پاس میوات، بہار، سب جگہ کے بچے الحمدللہ ہمارے محتمل صاحب نے رکھے ہیں، اور ہم سب کو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے پڑھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ سامعین، قاری رشید احمد اجمیری صاحب صوبہ گجرات کے اچھے خطیب اور کافی مقبول اہل علم میں سے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ راندیر ضلع سورت میں 31 برسوں سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ ان کے والد مولانا رشید رضا اجمیری اسی ادارے میں 51 سالوں تک شیخ الحدیث رہے۔ قاری صاحب کی دادی بہار کی رہنے والی تھیں، یہ بات انہوں نے خود مجھ سے کہی ہے۔ قاری صاحب مولانا اسماعیل واڑی والا کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ سامعین، خطیب کے ساتھ ایک خطرہ لگا رہتا ہے، وہ یہ کہ کوئی غلط اور کوئی غیر محقق بات اس کے منہ سے نکل جائے، اور جب وہ رو میں ہوتا ہے تو زبان کی لغزش اور خیالات کے بگاڑ کا امکان بڑی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال جب قاری صاحب کی طرف سے صاف صاف معذرت آ چکی ہے تو اس موضوع پر مزید لکھنے اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہوتا ہے اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پر توبہ کر لیتا ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آیات و احادیث میں گناہوں پر توبہ کرنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ بے شک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ڈر رہا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے، جبکہ بدکار اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزر گئی۔ سامعین، رجوع کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھ جاتا ہے۔ قاری صاحب اپنی اس معذرت کے بعد مزید قابل احترام ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ موقع کی مناسبت سے جی چاہتا ہے کہ توبہ کے سلسلے میں اہم باتیں بھی پیش کر دی جائیں۔ ماہ نامہ بینات کراچی میں لکھا ہے، توبہ کا معنی عود و رجوع یعنی لوٹنا اور واپس ہونا ہے۔ جب اس لفظ کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی اپنے گناہ و خطا کو چھوڑ دینا اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم و پشیمان ہونا ہوتا ہے۔ توبہ کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الندم والاقلاع عن المعصیۃ من حیث ہی معصیۃ لأن فیہا ضررا لبدنہ ومالہ والعزم علی عدم العود الیہا اذا قدر۔ روح المعانی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 158۔ ترجمہ، بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہو، اور گناہ سے یہ توبہ اس وجہ سے ہو کہ وہ گناہ ہے، اس لیے نہ ہو کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرے کہ حتی المقدور دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ سامعین، توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔
اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا، کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا تو اس کی واپسی، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 506۔ تنبیہ: عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زور و زبردستی سے چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ اور ندامت و پشیمانی کافی نہیں، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ موسوعہ فقہیہ میں ہے: توبہ بمعنی گزشتہ اعمال پر ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ حقوق العباد میں سے کسی کا حق ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، چنانچہ اگر کوئی کسی کا مال چرائے یا اس کو غصب کر لے یا کسی اور طرح سے برا سلوک کرے تو محض ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے رک جانے اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم سے ان مسائل سے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہا کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ موسوعہ فقہیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 157۔ سامعین، تعصب اتنی خراب چیز ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاسمی، ندوی اور مظاہری نسبت استعمال نہ کی جائے کیونکہ اس میں گروہ بندی کی بو آتی ہے۔ مسلمان ایک فیملی کے ممبر اور ایک خاندان کے افراد ہیں، ان کے درمیان اس طرح کی چیز زیبا نہیں دیتی۔ ہر کمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف افراد پیدا کیے ہیں، یہ انہی کی تقسیم ہے کہ کہیں اہل علم کی کثرت کر دی اور کہیں علم والوں کے بجائے دوسرے کمالات رکھ دیے۔ ہمیں اس کی تقسیم پر خوش ہونا چاہیے۔ سامعین، اخیر میں جاتے جاتے یہ عرض کر دوں کہ ہندوستان کی 150 سالہ علمی تاریخ میں یو پی اور بہار کا امتزاج کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ کوئی بھی اہل علم ایک دوسرے سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مولوی کی سند میں کوئی نہ کوئی بہاری اور اتر پردیشی عالم ضرور آئے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اساتذہ میں بہار اور یو پی کے اساتذہ میں سے کوئی نہیں تو یہ یقیناً غلط کہہ رہا ہے۔ سامعین، اخیر میں عرض ہے کہ جس طرح قاری صاحب کی غلطیوں کو خوب نشر کیا گیا اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اسی طرح ان کے معذرتی بیان کو بھی خوب عام کیا جائے تاکہ بدگمانیاں دور ہوں اور باہم محبت کی فضا مزید خوشگوار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔